إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ہر طرح کی تعریف اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے ہے جس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے اور بطور خاص نعمت اسلام بھی عطا فرمائی ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر تکمیل دین کا اعلان کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشی ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ توبہ سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث بھی پڑھی گئی ہے انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بنیاد پر سنہ ہجری کا آغاز ہوا، جس کے 1443 سال گزر چکے اور 1444واں سال کی شروعات ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا تبھی سے سال کے مہینوں کی تعداد و گنتی 12 رکھی، ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی واضح کیا ان 12 مہینوں میں سے بطور خاص 4 مہینے حرمت و احترام کے ہیں جن کا خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ ان 12 مہینوں کی گنتی کو ماننا اور 4 مہینے کے حرمت والے ہونے کا یقین کرنا، یہی دین مستقیم ہے اور دین خالص ہے۔ ذالک الدین القیم، درست دین ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں زندگی حیات بخشی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خیال کرنا۔ سال کے 12 مہینوں میں عموماً اور ان 4 مہینوں میں خصوصاً اپنے اوپر ظلم و زیادتی ہرگز نہ کرنا۔ کیونکہ جن مہینوں میں اسلامی عبادات کی قدر منزلت بڑھ جاتی ہے، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان مہینوں میں اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ سماعت کیجئے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اسی دن سے سال کے 12 مہینوں کی گنتی رکھی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یاد رکھنا ان مہینوں میں بطور خاص اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ وہ 4 مہینے جن کی حرمت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتلائی۔ مسلم شریف کی حدیث میں باضابطہ پر صراحت ہے، ثلاث متوالیات، 3 مہینے حرمت کے پیدر پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں۔ اور 4تھا مہینہ ہے شعبان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے رجب المرجب۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی، اہل عرب بڑے لڑاکو ہوتے تھے، آپس میں ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی، مرنے کے وقت میں دیگر چیزوں کی وصیت کرنے کی طرح اپنی اولاد کو فلاں قوم سے لڑتے رہنے کی وصیت کرتے تھے۔
جاری و ساری رہے جنگ، اسے رکنا نہیں چاہیے۔ یہ ہماری خاندانی شرافت کی بات ہوگی کہ ہم اس پر قائم و دائم رہیں۔ لیکن اہل عرب زمانہ جاہلیت سے ہی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینے میں لڑتے پھرتے نہیں تھے، قتل و قتال نہیں کرتے، خونریزی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے۔ تیز رفتار سواریوں کے نہ ہونے کے نتیجے میں لوگ 1 مہینہ پہلے آتے تھے اور واپسی میں 1 مہینہ بعد میں لگ جایا کرتا تھا۔ تو ذی قعدہ کے مہینے سے شروعات ہوتی، راستے میں کسی قسم کا خدشہ نہ ہو، راستہ بالکل پرامن ہو، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب واپسی ہوگی تو محرم الحرام کے اخیر تک لوگ گھر پہنچ جائیں گے۔ تو 3 مہینے حج کے تعلق سے بطور خاص ان کا اہتمام کرتے ہوئے جنگ و جدال سے گریز اور پرہیز کیا کرتے تھے۔ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کو عمرہ کے لیے انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا۔ رجب کے مہینے عمرہ کرتے تھے، اس میں کم ٹائم لگتا، اس معنی کر کے کہ گئے اسی دن کام کیا اور واپس بھی ہو گئے۔ چند گھنٹوں کا کام عمرہ ہے تو 1 مہینے میں ان کا معاملہ حل ہو جایا کرتا تھا وغیرہ ذالک۔ اس مناسبت سے ان 4 مہینوں کی حرمت کا احترام کا بطور خاص زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ چیزوں کی جانب آپ کے توجہات کو مبذول کرانا مناسب سمجھتا ہوں اسی آیت کریمہ کے ضمن میں۔ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں، اور اسی کو اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے۔ اس کے برخلاف عقیدہ نظریہ رکھو گے صحیح ڈگر سے بھٹک جاؤ گے۔ بس کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اپنے اوپر ظلم سے مراد یا تو انسان اپنے آپ کو مار لے، یا پوری ملت اسلامیہ کے درمیان جنگ چھیڑ دی جائے کہ آپس میں لڑتے مرتے رہ جائے۔ دونوں صورت میں کہا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ظلم مت کرنا۔ اس آیت کریمہ کے ہونے کے باوجود انسان نما شیطانوں کے بہکانے کے نتیجے میں کبھی کبھی اچھے انسان سے بڑی بڑی لغزشیں ہو جاتی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کی 1 تاریخ کو شہید کیا گیا، تو حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا۔ مسلمان دونوں طرف ہے، مسئلے میں بگاڑ پیدا ہوا، اجتہادی بھول اور غلطی ہوئی، اور خانوادہ رسول کو تحت کر دیا گیا قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ جن لوگوں نے ظلم بربریت کا ثبوت دیا وہ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم گردانے جائیں گے اور اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ ایک واقعہ ہوا اور معاملہ ختم، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے صاف شفاف چہرے پر کلنک کا ٹیکا ہوا گیا کربلا۔ جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین محبت قرار دیا ہے، دین اخوت قرار دیا ہے، دین بھائی چارہ قرار دیا ہے، اس دین کے ماننے والوں کے درمیان آپسی نظار اختلاف اس طرح بڑا کہ بڑی اہم شخصیتوں کو تحت کر دیا گیا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا، وہ بھی شہید کیے گئے۔ بہت خطرناک چیز ہے، اور افسوس ہے لوگ سال بسال اس سے بیان بھی کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی بھی دیتے۔ یاد رکھیے گا واقعہ کربلا بیان کرنا
کوئی دینی شرافت کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنے عیب کو ظاہر کرنے کی بات ہے۔ انسان اپنے گھر کے عیب کو چھپاتا ہے، لیکن عام طور سے اس کے اوپر بڑا اعلان ہوتا ہے۔ بہرحال ایک واقعہ ہوا، ختم۔ بہت خطرناک واقعہ ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کے بعد سے موجودہ دور تک جو واقعہ کربلا کے سلسلے میں عقیدت مندیاں پائی جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر موجودہ دور کے مسلمانوں میں جو انتشار اختلاف ہے اور عقیدے کا بگاڑ ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور منمانی ظاہری الفت و محبت کے اظہار کے لیے مختلف قسم کے غم و ماتم کے پروگرام کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک مسلمان شریعت اسلامیہ کا پابند ہوتا ہے، اور شریعت اسی کا نام ہے جو کام اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کیا۔ اگر کسی کام کو اللہ کے رسول نے کسی طرح کیا ہے، آپ اسی کے اوپر خلاف کریں گے تو یہ گناہ کا کام ہوگا، چاہے خوشنما جتنا معلوم کیوں نہ ہوتا ہو۔ یقیناً حضرت حسین سے محبت کا اظہار یہ دینی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حسین سے محبت کرے گا۔ بڑی بات ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن محبت حسین کے پردے میں عداوت حسین کی جھلکیاں دکھائی دے، یہ ایمانی شرافت نہیں ہے۔ اس کے نام پر عقیدہ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی جائے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ جس کام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبی زندگی کو صرف کیا ہے، اس کے برخلاف کارروائی کی جائے، اور پھر اس کے بعد محبت حسین کا نام لیا جائے، یہ محبت نہیں بلکہ عداوت شریعت رسول ہے۔ کیسے بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات پر غم منانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی حد بندی بھی کر دیا۔ فرمایا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، اللہ کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں ہے اور سوگ کریں گی۔ مطلب وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا 14 سال سے ہر مہینہ محرم میں سوگ ہو رہا ہے۔ یہ شریعت اسلامی خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ پھر سوگ کی وہ شکل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے اپنائی تھی، اگر اس کے برخلاف بھی شکل اختیار کریں گے تب بھی مجرم ہے، چاہے وہ 3 ہی دن کے سوگ کیوں نہ ہو۔ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا لیس منا من لطم الخدود یا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے وقت میں اپنے چہروں پہ تماشا لگاتے ہو اور اپنا گریبان چاک کرتے ہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح آہواویلا مچاتا ہو۔ کسی کی وفات پر آنکھ سے آنسو کا جاری ہو جانا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ کسی انسان کے مرنے پر چاہے باپ مرے چاہے ماں مرے، چاہے بہن مرے چاہے بیٹی مرے، چاہے کوئی رشتہ دار اور قریب کے مر جائے، اب اس کے مرنے پر آنکھ سے آنسو تو بہا سکتے ہیں، لیکن زبان سے چلا کے رو نہیں سکتے، آواز کے ساتھ رو نہیں سکتے۔ اگر آواز سے روئیں گے تو شریعت اسلامی خلاف ورزی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق آپ دائرہ شریعت سے باہر بھی جا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، من ضرب الخدود، جو گالوں پر تماشا لگاتا ہو، وشق الجیوب، اور جو گریبان چاک کرتے ہو، کپڑے پھاڑتے ہو اور بال نوچتے ہو، بدعوى بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح نالا و شیون کرتے ہو، کہا ہماری شریعت سے وہ باہر ہے۔ تو غم کریں اور شریعت سے باہر ہو جائے۔ غم کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ زیب و زینت کے لباس نہیں پہنیں گے آپ، لہر چہر والا کپڑا نہیں پہنیں گے آپ، بلکہ
غمگین ہونے کا ایک طریقے سے نمونہ پیش کریں گے. یہ اللہ کی نعمت تھی, اللہ نے دل تو ضرور لیا ہے, لیکن اس سے ہمارے تعلقات وابستہ تھے. اس سلسلے میں غموں سے ہم نڈال ہیں. اس کا اظہار اپنی آنکھوں سے کر سکتے ہیں, لیکن اپنی زبان سے واویلا مچا کے نہیں کر سکتے ہیں. خاص محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر جو غم کا طریقہ اپنایا گیا وہ ہندوستان میں باہر سے برآمد کیا ہوا طریقہ ہے. حضرت حسین کی شہادت پر بعد میں لوگوں نے مجد الدولہ وغیرہ نے غم و ماتم کی ایجاد کی, اور ہندوستان میں تیمور لنگ نے صرف اس بنیاد پہ ہم لوگ وہاں جا نہیں سکتے اور زیارت کے وہاں پہنچ نہیں سکتے. ان کے بیگمات تو شیعہ تھی, اور نتیجے کے طور پر کہا کہ ان کے قبر کی نقالی کی جائے, اور جو کام وہاں انسان کر سکتا ہے وہ یہاں کر لیا جائے. وہاں بھی غلط, یہاں بھی غلط ہے. اور پھر اس کے بعد شروعات ہو گئی ہر سال محرم الحرام کے نام پر, یا امام حسین کی شہادت کے نام پر, یا حضرت حسین کی وفات کے نام پر عام طور سے لوگ کردار ادا کرتے ہیں جو آپ دیکھیں گے جو شریعت اسلامیہ کے دھجیاں اڑانے کے مترادف ہیں. کیسے بھائی؟ آپ تعزیہ کی شکل پہ غور کر لیجئے, برا لگے تو اللہ کے واسطے معاف کیجئے گا, صرف تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے, سمجھانا مقصد ہے. برادران وطن کے جو دشہرہ کا پوجا ہوتا ہے وہ ساری حرکتیں محرم الحرام کے 1 سے لے کے 10 تاریخ تک ہوتی ہے. اگر اللہ نے عقل سلیم دی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجئے. جس طریقے سے انجام کار وہاں توڑ پھوڑ ہوتا ہے, وہاں بھی یہاں بھی وہی کام ہے. 10 دنوں تک باضابطہ جھمیلا اور میلہ لگتا ہے, اور نتیجے کے طور پر کہیں رام رام جی کا نعرہ لگتا ہے, کہیں حسین حسین کے نعرے لگتے ہیں, اور پھر اخیر میں کیا ہوتا, انہیں بھی دریا میں بھسا دیا جاتا ہے, یہاں بھی ٹھنڈا کسی تالاب میں ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ تو توڑ پھوڑ کی بات تھی, لیکن جو بدعقیدگی ہے جس کی جڑ کاٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے, ہم نے افسوس کی بات یہ ہے انہی حرکتوں کو اپنا کر اپنے آپ کو موحد بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب تعزیہ بنا دیا ایک رسم و رواج ہے, یہ زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے, ایک یادگار لائے. گناہ تو ہے یہ رسم و رواج کی شکل میں, لیکن اس تعزیہ کے ساتھ جو لوگوں کا برتاؤ ہے, یاد رکھیے گا برتاؤ بڑا خطرناک ہے. اب اس کے نام کی نیاز دلائی جاتی, اس تعزیہ کے اندر سے گزرنے والوں کو چلہ چھٹی کرایا جاتا, عقیدہ یہ رکھا جاتا کہ وہاں سے گزر جاؤ ساری بیماریاں تمہاری ختم ہو جائے گی. بڑے بڑے میڈیکل سینٹر کو گرا کے خاک کر دیجئے, راکھ کر دیجئے, جلا دیجئے, اور یہ تعزیہ کا مستقل رکھیے اور اسی سے اپنی شفا یابی کا طریقہ اپناتے رہیے. پھر اس کے بعد جو نظر و نیاز کی بارش ہوتی ہے اور جو چڑھاوے کی کیفیت ہوتی ہے, پھر امام حسین کے گھوڑے کے نام پر یا دلدل کے نام پر یا علم کے نام پر جو طوفان بدتمیزیاں برپا کی جاتی ہیں وہ اسلامی شریعت کے جڑ کو کھودنے والی چیز ہے. کیسے؟ جس قوم کے بچوں کو دودھ نہیں ملتا اور بلک بلک کے بچے ماں کے سینے میں دودھ نہ ہونے کے نتیجے میں بلک بلک کے بچے جان دے دیتے ہیں, اس قوم کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی لنگ پر دودھ بہاتا ہے تو حضرت حسین کے نام پر تیار کردہ گھوڑے اور دلدل کے کھور پہ دودھ بہاتا ہے کہ نہیں؟ اب غور کر لیجئے گا. جس قوم میں غربت و فقیری کی یہ عالم ہے کہ انسان دانے دانے کو ترستا ہے, انسان کو تو کھانا نہیں ملتا, اس قوم کے اندر یہ خرابی پائی جاتی کہ باضابطہ ملیدہ بنا کر ایسے گھوڑوں کو کھلایا جاتا اور یہ عقیدہ رکھا جاتا کہ امام حسین کے گھوڑوں کے ساتھ ہم نے عزت و احترام کا معاملہ کیا ہے, اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر لے گا. کیا انسان کے کھلانے سے یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی؟ اور اسی پر بس نہیں ہے, بلکہ اس گھوڑے کے ساتھ, اس علم اور جھنڈے کے ساتھ, اس تعزیہ اور سفل کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے
الامان والحفیظ. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فکر کریں گے تو پتا چلے گا اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ سارا کام اسلام کے نام پر ہوتا ہے. ایک انداز تو یہ ہے. دوسرا انداز کہ حضرت حسین کی شہادت پر غم مناتے ہوئے بازاروں کو بند کیا جاتا، کالے کپڑے پہنے جاتے، گرین کپڑا پہنا جاتا، گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانے پینے پر پابندی ہو جاتی، اور کہیں اس کا اس طرح مذاق اڑایا جاتا. کھچڑا مالیدہ بھی تیار ہوتا ہے، بہترین کپڑے بھی زیبتن کیے جاتے ہیں، اور بازاروں میں دھما چوکڑیاں مچائی جاتی ہے، اور باضابطہ عید کا سما پیدا کیا جاتا ہے. یہ دو رخا انداز کیا ہے؟ دونوں امام حسین کے نام پر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اسلام وہی تھا جو حسین کے نانا نے پیش کیا تھا. اسلام وہ نہیں ہے جو حسین کے ظاہری ماننے والے اور ماننے کے دعوے دار لوگ کرتے ہیں. وہ اسلام نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منانے سے منع کیا ہے. 3 دن تک غم کرنے کی اجازت ہے کسی تازہ مرنے والے انسان پر. بعد میں رونا دھونا ایسا بھی کچھ نہیں ہے. پھر غم منانے کو لمٹ کر دیا کہ آپ آنکھ سے آنسو بہا سکتے ہیں، زبان سے اس کی اچھائی اور اچھائیوں کا تذکرہ کر کے رونا دھونا نہیں کر سکتے، گالوں پہ تماچا نہیں لگا سکتے، بالوں کو نوچ نہیں سکتے، کپڑے پھاڑ نہیں سکتے، اور زمانہ جاہلیت کی طرح رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے نوحہ ماتم نہیں کر سکتے. آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. رہا کھچڑو مالیدہ، شربت و سبیل، نیزہ و لاٹھی، بھالا و برچھی، انسان کیا جانور بن جاتا ہے. امام حسین کے نام پر بھیک منگی کی صورت پیدا ہوتی کہ جس شریعت نے بھیک مانگنے کو حرام قرار دیا ہے، اس انسان کے چہرے پر گوشت نہیں رہ دیتا، لوہے کی سلاخ سے کھینچ کے باہر کر دیا جائے گا. امام حسین کے نام پر عام طور سے بھیک منگی کرائی جاتی ہے. گردن میں سادہ سا جھولا ڈال دیا، گرین سا جھولا ڈال دیا، اور ان کے نام پر بھیک مانگا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس کی عیاشیاں ہوتی ہیں اور اس پیسے کا جو غلط استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. علاوہ دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے. مشہور یہی ہے اور ہمیں مان بھی لینا چاہیے کہ نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے انہوں نے کام کیا. واللہ علم کیا معاملہ تھا. تو کیا امام حسین کی حد تک نانا کی شریعت کی حفاظت تھی؟ ہم لوگ نہیں کریں گے. شریعت تو وہ ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہوئی، جس کا قرآن میں باضابطہ اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کامل و مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں اللہ نے پوری کر دی ہے، اور مذہب اسلام کو بطور دین کے اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا. تو جو دین اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ قیامت تک ہی دین رہے گا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. رہا معاملہ موجودہ دور میں جو امام حسین کے لیے یا ان کے نام پر جو حرکتیں کی جاتی ہے، بظاہر لگتا ہے کہ ان سے محبت کے ہم دم بھرتے ہیں اور اس کا نمونہ پیش کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی نظر دوڑائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ امام حسین کے دشمنوں کی جانب سے جو کارنامے انجام دیے گئے تھے وہ سارے کارنامے آج موجودہ دور کے مسلمان کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. جنگ کس نے شروع کی؟ لاٹھی اور بھالے کا استعمال کس نے کیا؟ میدان کاردار میں جس کو بلایا حسین کہہ کر کس نے پکڑوایا؟ ڈھول کس نے پیٹا؟ نکھار جنگ کس نے بجایا؟ وہ سارے کام تو عبداللہ ابن سعد کی فوجوں نے کیا تھا. آج افسوس کی بات یہ کہ وہ سارے کام امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کرتے ہیں اور یہ عقیدت دیتے ہیں کہ امام حسین سے ہمارے تعلقات ہیں. آپ دیکھیے، انسان اس موقع پر بندر بن جاتا ہے، انسان اس موقع پر ریچھ اور بھالو بن جاتا ہے، انسان اس موقع پر پیک ہرگارہ بننے کے لیے جانور بنتا ہے، گھنگرولا وہ بجنے والا کچھ سامان استعمال کرتا ہے اور گلی کوچوں میں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کرتا رہتا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم منانے کا طریقہ کیا؟ یا محمد کر کے کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر غم منایا ہے؟ نہیں منایا. تو ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟
اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو واقعہ کربلا میں حادثات پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یقیناً مذمت کے لائق واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا، عراق کے کسی آدمی نے پوچھا کہ حرم میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو پورا خانوادہ رسول کو مار چکا ہے اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہادی نکل چکا اور مچھر نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پورا ہادی کھا چکا ہے لیکن مچھر جا گلا میں ہٹک جا رہا ہے۔ اسی انداز سے پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دہے دیکھ کر دیا اور مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ حرم میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس صورتحال ہمارا، تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمیں صحیح چیزوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ علامہ حالی کے ایک شعر سن لیجئے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائے، مداروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج محرم الحرام کے موقع پر آگ کی پوجا ہوتی ہے، زنجیرہ ماتم کرنے کے نتیجے میں اپنے جسم کو نقصان پہنچایا تھا، فلا تظلموا فیہن انفسکم کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ان مہینوں بطور خاص اپنے پر ظلم نہ کرنا، ظلم نہیں ہے، سینہ کوبی کرنا، بدن کو لہو لہان کر دینا، آگ پر دوڑنا، جسم کو جھلسا دینا، جلا دینا، خون کی پامالی کرنا، اسے برباد کر دینا، کیا ظلم نہیں ہے؟ اور یہ سارا کام صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین سے محبت کا دم بھرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایسے محبت کے دم بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا گناہگار کر دینے جائیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھیے اور بات ختم۔ سب سے بہتر روزہ نفلی روزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد تمام روزوں میں سب سے بہتر روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ اس روزے سے مراد 10ویں تاریخ کا روزہ جسے عاشورہ محرم کا روزہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اسے رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اخیر سال آپ کو پتا چلا کہ یہ روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا یہودی رکھتے، پوچھا گیا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے موسیٰ و بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا، اس کے سپاس و شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق و اولی بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی ہم نوائی کرنے کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، لیکن چونکہ آپ تو روزہ رکھ ہی رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا؟ لئن عشت القابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ روزہ جیسی عبادت میں یہودیوں کی مخالفت آپ نے کی ہے۔ صرف یہودی حضرات عاشورہ محرم کا ایک روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 روزہ رکھا کرو، اس کی مخالفت کرو۔ عبادت میں مخالفت ہے تو دیگر چیزوں میں کتنی مخالفت ہوگی۔ واقع محرم کے سارے جو بیان ہوتے ہیں اور جو موجودہ دور میں محرم کے سلسلے میں جو کارروائیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیے تو پتہ چلے گا کہ سب شریعت اسلامی کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے۔ شریعت کا ایک مسئلہ ہے روزہ رکھنے کا، تو روزہ رکھنے والے اکثر و بیشتر روزہ رکھتے ہیں امام حسین کا نام کا روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا روزہ اللہ کے لیے ہے، اگر امام حسین کے نام پہ روزہ رکھیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، شرک کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ عبادت کسی غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ روزہ بھی عبادت ہے، امام حسین کا روزہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑی مربت میں کہتے ہیں امام حسین کو پانی نہیں ملا، کھانا نہیں ملا تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی آپ امام حسین کے لیے تو روزہ رکھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھتے ہیں۔ تو روزہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اللہ کے واسطے رکھنا ہے۔ اس روزے کا امام حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ 50 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھ چکے ہیں اور اس کی فضیلت کو بیان کر چکے ہیں۔
اس لیے روزہ رکھ کر عاشورہ محرم کی عظمت کو مانیے، اور اس طرح مانیے کہ رمضان کے روزے سے پہلے، فرضیت سے پہلے عاشورہ محرم کا ہی روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو عاشورہ محرم کی فرضیت تو ختم کر دی گئی، البتہ اس کی فضیلت و اہمیت علی حال ہی باقی رکھی گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان عاشورہ محرم کا روزہ رکھتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ گناہ معاف کروانا ہے، عاشورہ محرم کا روزہ رکھیے۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی، اس لیے شریعت کے مطابق 1 روزہ نہیں 2 روزہ رکھیے، 9 اور 10 کا۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر 9 نہیں رکھ سکا تو 10 11 رکھ دے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں ہے، بعض صحابی کا قول ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ وہ صحابی کا قول بھی ضعیف بات پر مشتمل ہے۔ اس لیے صحیح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا رکھوں گا۔ آپ نے تو نہیں کہا آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کو رکھ لوں گا، یا اسی سال اگر آپ کو معلوم ہوا تو آج تو رکھا ہی تھا، کل 10 کو رکھ لیتے، مخالفت ہو جائے گی۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھا جائے گا، یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام روزوں میں ایک بہتر روزہ ہے جس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو تمام در خرافات سے بچائے اور دینی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔